بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ اور ہمارے روزمرہ مسائل سے وابستہ ہے۔ ایک سوال مجھے کسی نے کیا کہ ضرورت کی حد کہاں پہ آتی ہے اور آسائش کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جیسے کہ ایک انگریزی کا قول ہے کہ لگژری از نیسیسٹی دیٹ بگنز ویئر نیسیسٹی اینڈز۔ تو یہ حد کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز ضرورت تھی، اب یہ آسائش ہو گئی۔ ہمارا سارا دن اسی معاملے میں گزرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز بہت ضروری تھی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کسی دوسرے کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں تھی، یہ تو لگژری ہے، یہ تو آسائش ہے، ضرورت میں شمار نہیں ہوتی۔ اور پھر کئی اور بحثیں بھی ہیں کہ کیا محبت ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کیا افیکشن ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ آسائش ہے، کیا یہ آسائش نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج ہم بہت مٹیریل معنوں میں ضرورت اور آسائش کا جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم جن آسائشوں کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی آپ سوچ کے دیکھیں کہ آج اگر ہرکل بادشاہ آ جائے، آپ کو پتا ہے ہرکل بادشاہ کی جو سب سے بڑی پرائیڈ یہ تھا، بادشاہ ہونے کا پرائیڈ یہ تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت بتاتا تھا اور وہ لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے تھے کہ اس نے ایک خاص مٹی ڈھونڈی، اس مٹی سے ایک سرائی بنائی اور اس میں اس کا پانی رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ اس مٹی کی جو سرائی تھی، اس مٹی کی تاثیر یہ تھی کہ اس میں پانی ذرا ٹھنڈا رہتا ہے۔ آج ہم اپنے ہر گھر میں تقریباً کم و بیش، اور زیادہ تر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں، بلکہ ایون لوور کلاس میں بھی، اب ہمارے ہر گھر میں ریفریجریٹر ہے اور ہم بڑی آسانی سے اس سے کہیں اچھا، کہیں ٹھنڈا پانی بہت مزے سے پیتے ہیں۔ تو آج اگر ہرکل بادشاہ کو بتا دیا جائے کہ میں تو آپ سے زیادہ بڑی آسائش انجوائے کر رہا ہوں، آپ بادشاہ ہوں گے، اپنے گھر ہوں گے، اتنی بڑی سلطنت کے آپ مالک تھے، لیکن پانی میں زیادہ ٹھنڈا پیتا ہوں، زیادہ آسانی سے پیتا ہوں، تو اس کے لیے کتنی پریشانی کی بات۔ قارون کے خزانے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا خزانہ تھا، اس کی جو چابیاں تھیں وہ کئی اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، اور کوئی صحت مند بڑا اچھا موٹا تازہ پہلوان بھی اس کی چابیاں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے کم و بیش ہر کوئی اے ٹی ایم کا استعمال کرتا ہے، اس کے جو اے ٹی ایم، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، اور ایون اب تو گولڈ اے ٹی ایم بھی آ گئے اور بہت چیزوں کی آسائشیں آ گئی۔ تو اب اگر قارون کا کمپیریزن ہم اپنی ایکسرسائز سے کریں کہ ہمارے پاس جو خزانہ، جو اماؤنٹ، جو کچھ ہے، وہ ہم ایکسیسیبلٹی ہماری اس سے کہیں بہتر ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا کارڈ یا ایک چپ یا کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں، اب تو وہ کیو کوڈ پہ کنورٹ ہوگی۔ کسرا جو بادشاہ تھا، ایک بہت بڑی سلطنت، پرشین امپائر، اس کا مالک، اس کا شہنشاہ، وہ جس تخت پہ بیٹھتا تھا وہ تخت بڑا نرم اور گداز اور بڑا اچھا تخت تھا۔ تو آج میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے گھر میں جو صوفہ میسر ہے ہمارے ڈرائنگ روم میں، وہ کسرا کے تخت سے کہیں زیادہ آرام دہ۔ پھر کیسرے روم جو تھا، یہ بھی بڑا بادشاہ تھا، رومن امپائر کا ہیڈ تھا۔ اس کے جو ملازم تھے، اس کے جو غلام تھے، وہ شتر مرغ کے پروں سے بنے ہوئے پنکھوں سے پنکھے جلتے تھے، جس سے اس کو گرمی میں آسودگی ملتی تھی اور جس میں وہ آسانی میں رہتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم میں سے زیادہ تر اور جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ہمارے گھروں میں پنکھے تو سب گھروں میں ہی ہیں اور اے سی بھی سب گھروں میں، زیادہ تر گھروں میں ہے، تو ہم اس سے کہیں زیادہ آسودگی میں، کہیں زیادہ آسائش کے ساتھ
یعنی کیسے روم کی آسائش ہماری آسائش کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس بیچارے کو آج ہم دکھا دیں کہ ہم اس آسائش میں رہ رہے ہیں تو وہ بیچارہ شاید اس میں سروائیو نہ کر سکے کہ یہ اتنی آسانی کیسے مل گئی. اور جس بات پہ اس کی بادشاہت قائم تھی، بادشاہت کی وجہ سے جو اس کو آسائشیں ملی ہوئی تھی. تو آج ہمارا عام انسان، عام غریب آدمی، عام درمیانے طبقے کا آدمی اس طرح کی آسائشیں انجوائے کر رہا ہے. رنجیت سنگھ جو تھا، یہ جو شالیمار گارڈن ہے، اس کے اندر ایک وہ کنواں ہے جس میں سیڑھیوں والا کنواں ہوتا ہے. اس میں وہ نیچے اتر کے اگر آپ دیکھیں، ابھی بھی جا کے دیکھیں، تو اس میں ایک کمرہ علیحدہ سے بنا ہو. اس سیڑھیوں والے کنویں میں تھوڑا سا نیچے جائیں تو نیچے کنواں ہے اور سائڈ پہ کمرہ نکلتا ہے. اس کمرے کا پرپز یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ رنجیت سنگھ، مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تھا، وہ اتنی بڑی جو بھی سلطنت تھی یہاں اس کا وہ ہیڈ ہوتے ہوئے تو یہ لگژری لیتا تھا، یہ انجوائے کرتا تھا آسائش، کہ وہ اس کنویں والے کمرے میں جا کے دوپہر کو سوتا تھا اور اس سے وہ اے سی جیسی ٹھنڈک لینے کی کوشش کرتا. تو ہم بڑی آسانی سے، ہمارے گھروں میں اللہ نے یہ آسائشیں دی ہوئی ہیں. ہلاکو خان کو اپنے گھوڑوں پہ بڑا گھمنڈ تھا، ارسطو کو بھی اپنے گھوڑوں پہ بڑا گھمنڈ تھا، اور بھی کئی بادشاہ گزرے ہیں جن کو اپنے گھوڑوں پہ، اپنی اس طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا. تو آج ان کو اگر بلا کے کسی بھی ہماری چھوٹی سی گاڑی، چھوٹی سی موٹر سائیکل، چھوٹے سے گھر میں اویلیبل ایون سائیکل، اچھی والی سائیکل جو ہے، اس کو اگر ہم اس کے مقابلے میں لے جائیں تو ہم اس سے کہیں زیادہ آسائش میں، کہیں زیادہ مزے میں، کہیں زیادہ آسانی میں رہ رہے ہیں. تو یہ جو ہمیں میسر ہے، یہ جو سہولتیں میسر ہیں، خلیفہ منصور جو تھا، اس کو جو سہولت میسر تھی وہ یہ تھا کہ اس کے غلام جو ہیں، وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا. غلام کو وہ ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کے اس کے لیے نہانے کے لیے پانی تیار کرتا تھا. تو آج اگر اس کو بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس سب کے گھروں میں آٹو گیزر لگے ہوئے ہیں جو کہ ٹھنڈے اور گرم پانی کو بڑی آسانی سے مکس کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس کو لگژری کا تصور کیا سمجھ آئے گا اور ہمیں کیا سمجھ آئے گا. اس لیے ہم سب بہت سی لگژریز، بہت سی آسائشیں، بہت سی سہولتیں، بہت سی خوبصورتیاں زندگی کی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں کہیں ہمیں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے سمجھنے میں اور یہ فیصلہ کرنے میں کہ نیڈ اور آسائش کہاں پہ، اس کی کوئی حد بندی کیا. ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے ہمیں سمجھ آئے گی، مجھے اس سے سمجھ آئے گی. وہ جناب علی علیہ السلام کا ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک میاں بیوی کپل آیا اور بیوی نے بہت سی شکایتیں کی کہ جی ہمارے گھر میں بہت تنگ دستی ہے اور ہمیں بڑے مسائل ہیں اور یہ مجھے خیال نہیں رکھتے اور یہ پیسے پورے نہیں ہوتے پڑتے گھر میں اور ہمیں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اس کے ہسبینڈ سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کیوں اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے. تو اس نے کہا کہ جناب آپ کے سامنے ہے، میں اپنی جتنی کمائی کرتا ہوں اس میں سے ساری کی ساری جو کمائی ہے وہ زیادہ حصہ ظاہر ہے گھر پہ ہی خرچ ہوتا ہے اور گھر بیچ کر دیتا ہوں، لیکن میری کمائی اتنی ہے تو میں اب کیا کروں، میں جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا پیش کر دیتا ہوں. تو آپ نے ان دونوں کو جو گائیڈنس دی وہ یہ دی کہ اپنی خواہشات کو ضروریات کا تابع بناؤ. ضروریات جو ہے وہ فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، یعنی ضرورت جو ہے وہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہ کی بھی رہ جاتی ہے. اس لیے آپ اپنی خواہشات کو ضرورت کا تابع بناؤ. تو یہ آپ نے ان کو جواب دیا. اب وہ یہ سن کے تو دونوں میاں بیوی اٹھ کے چل پڑے. تو آپ نے آواز دے کے پوچھا کہ یہ کیسے جانو گے کہ ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے، اس کا فرق کیسے جانو گے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ فرما دیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آتا کیسے فرق ہے. تو آپ نے فرمایا، اور یہ اتنا خوبصورت آپ کا جملہ ہے اور اتنا خوبصورت آپ کا یہ فرمان ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ جو کہ بہت سارے ماہرین معاشیات اور ماہرین اقتصادیات اور ماہرین سماجیات سے حل نہیں ہوا، وہ ایک فکرے میں حل ہوتا ہے کہ ضرورت کی حد کہاں ہے اور خواہش کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ نے فرمایا
جس چیز کا خیال تجھے گھر میں آئے وہ ضرورت ہے. جس چیز کا خیال تجھے گھر میں آئے وہ ضرورت ہے، اور جس چیز کا خیال تجھے بازار دیکھ کر آئے وہ خواہش ہے. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری بہت سی پرچیزز، بہت سی چیزیں جو ہم خریدتے ہیں اور ہمیں بعد میں لگتا ہے کہ ہم نے پیسے ضائع کر دیے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ لے لیا. وہ آپ غور کر کے دیکھیں، ہم کسی مال پہ جاتے ہیں تو ہمیں ہر چیز ضرورت لگنے لگ جاتی ہے. جو مال سجا ہوتا ہے وہ ہمیں ضرورت لگنے لگ جاتا ہے، ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اسی طرح سے اب تو آن لائن کا زمانہ آ گیا تو ہم آن لائن سٹورز پہ جا کے بھی بہت سی چیزیں ایسے خریدتے ہیں. اب ہم دوبارہ ریورس آرڈر میں غور کر کے دیکھیں، اور اس خاتون نے بھی یہی کہا کہ حضور آپ نے ٹھیک فرمایا. اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ ضرورت وہ ہے جس کا خیال گھر میں ہے. اب جب گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، گھر میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں، فرض کریں آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو اچانک لگے کہ یہاں ایک کرسی کی ضرورت ہے، تو آپ وہ کرسی آپ کی ضرورت ہوگی. لیکن آپ کہیں بازار میں گئے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی صوفہ بہت پسند آ گیا ہے تو آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ لے لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائے گا، یہ اچھا لگتا ہے، بڑا امپریشن ڈالے گا. اس طرح سے کھانے کی چیزیں ہیں، اس طرح سے پہننے کی چیزیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. تو یہ جو حضرت علی پاک کا قول ہے کہ جس چیز کا خیال تجھے گھر میں آئے وہ ضرورت ہے، اور جس چیز کا خیال تجھے بازار دیکھ کر آئے وہ خواہش ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک بڑا میتھمیٹکس کا فارمولا انہوں نے دیا کہ خواہش میں سے حصول کو مائنس کر دیں. کوئی چیز آپ نے خواہشیں دیکھی، ان خواہشات میں سے جو آپ کو حاصل ہو سکا، جو آپ لے سکے، اس کو مائنس کر دے تو باقی ڈپریشن بچتا ہے. خوش رہیے، محدود رہیے، محفوظ رہیے، اللہ کی امان میں رہیے. بہت شکریہ.